السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ جنت تو جنت ہے، پھر اللہ پاک نے وہاں بھی درجے کیوں بنائے؟ اس سوال کا جواب بڑا صاف اور کھلا ہوا ہے کہ جب دنیا میں لوگوں کی ویلیو، ایک دوسرے کے مرتبے، ایک دوسرے کی لیول ایک دوسرے سے الگ ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں امتحان کے رزلٹ آتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اول اور کوئی آخر، کوئی فرسٹ، کوئی سیکنڈ، کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ اور مومن کے لیے بھی دنیا جو ہے ایگزامینیشن ہال ہے، یعنی امتحان کی جگہ ہے۔ جو جیسا محنت کرے گا، جو جیسی تیاری کرے گا، اس کو آخرت میں بھی ویسا ہی اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمت اور فضل سے جس کو دنیا میں الگ الگ درجے مل جائیں، اس کے بارے میں ہماری کم عقلی کیا کہہ سکتی ہے؟ کم اور بڑھت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، کہ دیکھو ہم نے ایک دوسرے پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے تو بڑے درجے اور بڑی فضیلت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ امید والی حدیث پڑھ کر اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کو سمجھنے میں غلطی کی ہوتی ہے، کیونکہ بلند درجات پانے کے لیے نیک عمل میں آگے بھی بڑھنا ہے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما ہی دیا ہے۔ کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ انہوں نے اس کا صرف یہی مطلب لے لیا کہ ہم نے صرف یہ 2 گواہیاں دینی ہیں اور اسلام کے 5 ارکان کافی ہیں، اور جنت اور اس کے اونچے درجات پانے کے لیے وہ محنت کرنا چھوڑ دیا۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ حدیثوں اور ان کے مطلب کو ان کی تفسیر سے سمجھنے کے لیے علماء کرام کی مدد لیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطلب جاننے کے لیے صرف عربی جاننے والا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس بات کی تفسیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی بخشش کر دیں، چاہے وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہو وہیں رہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا میں لوگوں میں یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے بیچ۔ اللہ نے 2 درجے جنت میں ان مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ کے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث کے مطابق کہ انہیں چھوڑ دیں اور محنت کرنے دیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک عمل کریں تاکہ وہ جنت میں سب سے اونچے درجے کو حاصل کر سکیں۔ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہم مسلمان دنیا کے بیکار کے کھیل اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا، کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بخشے گا، لیکن سب سے اونچے درجے کیسے ملیں گے؟ دنیا میں تو بڑے سے بڑا گھر، مکان، بنگلہ دیکھ کر مکان بنگلہ حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ان میں آپس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے کی خوشی، جو جوش کیوں نہیں ہے؟ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا مکان خود سے اچھا بنتا دیکھے تو اس کے دل میں غصہ اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوست یا رشتہ دار کے اونچے مرتبے کو دیکھتے ہوئے
یا اس کے اونچے ہائی سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایک فیملی میں 2 بچے ہیں اور ان میں دونوں کسی ایگزام میں یا کسی امتحان میں ہوتے ہیں تو دونوں میں کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک بچے سے دوسرے بچے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس کے لیے تو اتنا مقابلہ اور اتنی کوششیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی دنیا کی ترقی کے لیے گھر بار اور رات دن کا سکون اور نیند کی قربانی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو اچھی نوکری اور اپنے ویلیو اور اپنی کرسی سٹینڈرڈ پانے کے لیے مر ہی جاتا ہے، جب تک یہ معلوم اور یاد بھی رہتا ہے کہ اسے کبھی بھی اس دنیا سے جانے کا پروان مل سکتا ہے۔ بس ہر سمجھدار مومن مومنہ کو چاہیے کہ وہ جنت میں اپنے بلند درجے کی طلب میں خوب کوشش کرے، محنت کرے، اور ایسا شوق رکھے جس میں وہ داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس لیے ہر روز آخرت میں ترقی کے لیے ہی کوشش اور دھیان لگائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔